بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے مسکن دوا کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد میں خود ہی سو جاؤں گا، تم یہ ڈرپ نکال دو۔ اس نے مجھے مریض بنا دیا ہے، اس کام میں دیر نہ کرو۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر بولی، میں ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی، آپ ذرا سا صبر کریں، میں ڈیوٹی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ کمرے سے چلی گئی اور میں فکر مند ہو گیا۔ جس طرح سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں پالا جا سکتا تھا، اسی طرح اسپتال میں رہ کر ڈاکٹر سے الجھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مصیبت میری اپنی لائی ہوئی تھی اور میں جانتا تھا کہ اپنے کیے ہوئے کا کوئی علاج ممکن نہیں تھا۔ میرے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مریضوں کی ذاتی دیکھ بھال کی اعلیٰ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ نرس جلد ہی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر دوبارہ میرے کمرے میں آ گئی اور میرا بلڈ پریشر اور نبض چیک کرنے لگی۔ ڈاکٹر مجھے ڈرپ اور اس سے ملی ہوئی دواؤں کی افادیت سمجھانے پر مصر رہا اور میں کسی پیچیدہ نفسیاتی مریض کی طرح اپنی الجھن کو وحشت اور گھبراہٹ کے اظہار پر زور دیتا رہا۔ اسپتال کے عملے کا کچھ نہیں بگڑ رہا تھا۔ سیل ٹوٹنے کے بعد ڈرپ اور دواؤں کی پوری قیمت میرے بل کا حصہ بن چکی تھی۔ ڈرپ اور دواؤں کے جملہ برے اور بھلے اثرات کا شکار میں ہو رہا تھا۔ میری بڑھتی ہوئی بحث سے ڈاکٹر کا منہ بن گیا اور اس نے نرس کو ڈرپ نکالنے کا ناخوشگوار حکم دے دیا۔ آپ یوں ہی من مانی کریں گے تو علاج اور افاقہ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر نے ناگواری سے پوچھا۔ مجھے کھانے اور پینے کی دوائیں دے دیں، ان پر میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ ڈرپ آپ کی خواہش پر روکی گئی ہے، اب آپ سونے کی کوشش کریں، صبح ڈاکٹر امجد آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اس نے روکھے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے متبادل دوائیں دے دیں، وہ میں استعمال کر لوں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا، میں نے بہترین علاج تجویز کیا تھا، میں اس سے کم پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، یہ میرے پیشہ ورانہ اصول کے خلاف ہے۔ آپ صبح تک درد وغیرہ برداشت کریں، ڈاکٹر امجد آپ کو دیکھ کر اپنی رائے دیں گے۔ درد بڑھنے لگے تو بلا تکلف مجھے دوبارہ بلا لیں۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس دوران میں نرس ڈرپ بند کر کے اس کی نلکی کو کینولا سے الگ کر چکی تھی۔ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے ڈاکٹر کے پیچھے رک کر مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے بدن کے کسی حصے میں دور دور تک کسی قسم کے درد یا تکلیف کا وجود نہیں تھا جسے برداشت کرنا پڑتا۔ میری ایک شکایت کو مفت کے سول اسپتال سے سرے سے مسترد کر دیا گیا تھا اور اس مہنگے اسپتال میں اسی شکایت کو منو ان تسلیم کر کے پیچیدہ علاج کی داغ بیل ڈال دی گئی تھی۔ وہ ہمارے معاشرے کا ایک بھیانک اور تکلیف دہ رخ تھا جو جان ایشکوف کی بدولت میری نظروں میں آ گیا تھا۔ یہ ہوس زر کی انتہا تھی کہ طب کے مقدس پیشے میں بھی پیسے کے حصول کی ہوس رکھنے والی کالی بھیڑیں در آئی تھیں۔ کپڑے کے مضبوط ٹیپ کے نیچے کینولا کی نرم اور لچکدار سوئی میرے بائیں ہاتھ کی ایک نس میں بدستور اتری ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر تک مسحری پر پڑا اپنی اس گائل نس کو دھیرے دھیرے سہلاتا رہا، پھر میں نے بستر چھوڑ دیا۔ میں نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بلٹ کیا، سگریٹ سلگائی اور اپنے مختصر تھیلے کی طرف متوجہ ہو گیا جس میں CSD موجود تھی۔ میں نے CSD پر اپنے کئی تجربات کے بعد اسے ٹیلی فون لائن سے جوڑنے کا سہل اور ریڈی میڈ طریقہ دریافت کر لیا تھا۔ چند لمحوں میں CSD والی ڈبیا تاروں کے درمیان لائن سے منسلک ہو کر میرے تکیے کے نیچے پہنچ چکی تھی۔ اس کا ہر وقت میری دسترس میں رہنا ضروری تھا تاکہ میں ضرورت پیش آنے پر بلا تاخیر اسے آن یا آف کر سکوں۔ شہر میں اپنے ساتھیوں سے محفوظ رابطے کے لیے اس آلے کا استعمال میرے لیے ناگزیر تھا۔ امریکہ کی سرزمین پر میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے والے بدری ناتھ کی ہڈیاں تک اس وقت تک گل سٹ کر ناپید ہو چکی ہوں گی۔ راہ کا وہ گاگ ایجنٹ اپنی ساری چالاکیوں سمیت نیست و نابود ہو چکا تھا، مگر اس کی دی ہوئی
CSD इस वक्त भी कारआमद थी। बद्री के करतूत ऐसे नहीं थे कि इसे ज्यादा दिनों तक याद रखा जाता, लेकिन CSD के हवाले से वो मरदूद अक्सर मुझे याद आता रहता था, जिसके साथियों ने एक अरसे से मेरा जीना अजीरन किया हुआ था। मुझे खाने की कतई कोई हाजत नहीं थी। अस्पताल की नर्स अपनी गुफ्तगू के दौरान मुझे ये इशारा दे चुकी थी कि अगली सुबह मेरी मतवक्को सर्जरी की वजह से मेरा खाना पीना बंद करके मुझे सिर्फ ड्रिप पर रखने का फैसला किया गया था। वैसे भी इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। कमरे में अमले के किसी फर्द की रजा कराना आमद के इम्कानात न होने के बराबर थे। मैंने दरवाजा बुलेट रहने दिया और नाइट लैंप रोशन करके कमरे की दोनों ट्यूब लाइट्स गुल कर दी। वो बंदोबस्त करके मैंने अपनी दानिश में हर बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ बाड़ खड़ी कर दी थी। कमरे में कोई एशट्रे मौजूद नहीं थी। साफ जाहिर था कि कमरे में तंबाकू नोशी की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी। मैंने कमरे में टहल टहल कर सिगरेट खत्म की और इसका सुलगता हुआ आखिरी सिरा बाथरूम के कमोड में तलब करके दोबारा बिस्तर पर पहुंच गया। मैंने अव्वल खान से दोबारा राब्ता करने के इरादे से रिसीवर उठाया ही था कि मेरे जहन में गजाला का मासूम और फिक्रमंद चेहरा मुजस्सम हो गया। मुझे एहसास था कि वो मेरे बारे में फिक्रमंद होगी। मैंने फौरी तौर पर गुलशन इकबाल में अपने घर का नंबर मिला लिया। घंटी बजने पर दूसरी तरफ से गजाला ने रिसीवर उठाया और मेरी आवाज सुनकर इसके लबो लहजे में अजीब वालहाना सी मुसरत सिमट आई। वो कह रही थी, मेरा दिल कह रहा था कि इतनी देर से आने वाली ये कॉल आप ही की हो सकती है। आप कहाँ हैं और किस हाल में हैं? CSD को फाल करते ही मैंने सबसे पहले तुम्हें फोन किया है। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अस्पताल में हूँ, मैंने खुश दिली से कहा। अस्पताल में? मगर क्यों? मेरे इंकिशाफ पर शायद इसे गहरा झटका लगा था। पल भर में ही इसकी आवाज से सारी बशाशत रुखसत हो गई थी। घर में किसी को ये इल्म नहीं था कि मैंने इस मर्तबा रपोश होने के लिए इस किस्म के ठिकाने का इंतखाब किया था। इसलिए गजाला का अस्पताल का नाम सुनकर चौंकना फितरी था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने अस्पताल के कमरे को अपनी खुफिया कमींगा के तौर पर मुंतखब किया होगा। मेरी जुबान से अस्पताल का जिक्र सुनकर इसे अंदेशा हुआ होगा कि मैं जान एशकोफ से तसादम में मजरूह हो गया था। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैंने इसे दिलासा दिया। मैं हर किस्म की टूट फूट से महफूज हूँ। अपने दुश्मनों की निगाहों से बचने के लिए होटल के बजाय अस्पताल के कमरे में आ गया हूँ। मेरी तलाश में कोई इधर का रुख नहीं कर सकेगा। का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इत्मीनान के एक गहरे सांस के बाद गजाला की पुरसुकून आवाज आई। मैं कोशिश के बावजूद सोने में कामयाब नहीं हो सकी। मेरा ख्याल मुसलसल आपकी तरफ लगा हुआ था। आपके 9 बजे वाले काम का क्या रहा? सवाल करने के बारे में वो मोहतात थी, मगर मैं लाइन पर CSD के इस्तेमाल की वजह से बेखौफ था। मैंने खुलकर कहा, इसकी ठुकाई करके मैंने इसे बहेरा अरब के गंदे साहली पानी में फेंक दिया। वो अपनी इस हजीमत को जिंदगी भर नहीं भुला सकेगा। इस पूरी कार्रवाई में अव्वल खान और इसके आदमियों का किरदार बेमिसाल था। इन लोगों के बगैर जान को घेरना मुमकिन नहीं था। वो खबीस इम्कानी खतरात का अंदाजा लगाकर अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। शायद कुछ हलचल शुरू हो गई है। अभी 15 मिनट पहले आपके लिए जलाल का फोन आया था। तुमने इसे क्या जवाब दिया? मैंने उजलत में गजाला की बात दरमियान से उचक ली। मैंने कह दिया कि आपने इससे मुलाकात के बाद घर को खैरबाद कह दिया था। मैं आपके पते ठिकाने से बेखबर हूँ। शाबाश, मैंने इसकी तारीफ की। इस वक्त तुम्हारा बयान 100% दुरुस्त था। ये याद रखना कि मर्द के साथ अच्छी औरतों की भी एक जुबान होती है। अब भी अपने इसी बयान पर कायम रहना। इसे यह हवा न लगने देना कि मैंने फोन पर तुमसे बात की है। मैं जानता हूँ कि वो जान के बारे में नाखुशगवार जिरा करेगा, क्योंकि वो अपनी सरकारी मजबूरियों का कैदी है। मैं नहीं चाहता कि इसकी कड़वी कसैली बातों के जवाब में मेरी जुबान से कोई तलख बात निकले। मुझे दोनों का एक दूसरे से चंद रोज तक दूर रहना ही बेहतर है। आपके लिए वो बहुत काम का आदमी है और आपकी इज्जत करता है। आपके और इसके दरमियान कोई बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। कोई बदगुमानी पैदा नहीं होगी। 2-4 दिन में जान का किस्सा दब जाएगा तो इसके जहन में घुली हुई तलखियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। इस वक्त मैं इसके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा, मगर अभी मामला ताजा है, वो मुझ पर बरस पड़ेगा। बेहतर तो यही है कि आप इससे दूर रहें। इत्तेफाक से कोई राब्ता हो जाता है तो आप साफ इनकार कर दें कि आपका और जान
جان کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ اول تو میں اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا، پھر وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ یہاں کسی میں اتنا دل گردہ نہیں ہے کہ جان کے رتبے کے کسی امریکی کو جال میں گھیر کر اس کی ناک کی ہڈی توڑ سکے۔ کسی نہ کسی وقت اسے دوسرے ذرائع سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے ایس ٹی ایف کے تعاون سے یہ کام کیا تھا، اس کی نظروں میں میری ساکھ گر جائے گی۔ آپ بالکل صحت مند آدمی ہیں، آپ کو اسپتال میں اس احمق نے لے لیا۔ غزالہ کی چونکی ہوئی آواز آئی۔ بعض پرائیویٹ اسپتالوں میں مریض کے مرض کے بجائے اس کی جیب دیکھی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ شافی کہہ کر میرا باضابطہ علاج شروع کر دیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کی لگائی ہوئی ڈرپ سے نجات حاصل کی ہے تاکہ فون لائن سے سی ایس ڈی جوڑ سکوں۔ آپ کس پرائیویٹ اسپتال میں ہیں؟ غزالہ کا لہجہ تجسس امیز ہو گیا۔ میں نام نہیں لوں گا، وہ بڑے لوگ ہیں، مجھ پر ازالہ حیثیت عرفی کا باری دعویٰ دائر کر دیں گے۔ میں نے کہا اصولاً تم کو ان باتوں سے بے خبر رہنا چاہیے تاکہ تمہیں دوسروں کے سامنے جھوٹ بولنے کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ سلطان شاہ میرے سامنے بیٹھا ہوا بہت توجہ سے ہماری باتیں سن رہا ہے، اس سے میں کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ اس سے کہو کہ ہماری باتوں کے بجائے ویرا پر توجہ دے، وہ کسی کمارے مرد کی طرف مشکل سے راغب ہوگی۔ جو کچھ تمہارے علم میں ہے وہ سلطان شاہ کو بھی بتایا جا سکتا ہے۔ یہ کمارے مرد کی بات کہاں سے نکل آئی؟ غزالہ نے تحیر زدہ آواز میں پوچھا۔ وہ میرے اور ویرا کے درمیان تخلیہ میں ہونے والی باتوں سے بے خبر تھی، اس لیے اس کا وہ سوال فطری تھا۔ یہ میری رائے تھی، اسے سلطان شاہ تک نہ پہنچا دینا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ شادی شدہ اور وجیح مرد ویرا کی کمزوری ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں مدہوش پڑی ہوئی ہوگی۔ آج اس نے کچھ زیادہ پی ہوئی ہے۔ جب بھی نشے کی جونک سے ذرا باہر نکلتی ہے، جھومتی جامتی کمرے سے باہر آتی ہے اور آپ کی خیر خبر لینے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں لوٹ جاتی ہے۔ وہ آج زیادہ خوش ہے یا پھر ڈپریشن دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، نارمل بہرحال نہیں ہے۔ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو کسی دن شراب نوشی سے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ میں نے دکھ سے کہا مشکل یہ ہے کہ اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ آپ کی بات بھی نہیں مانتی۔ اسے بھی میرے بارے میں بریف کر دینا اور یہ بتا دینا کہ میں اس کی بلا نوشی سے ناراض ہوں۔ میں ضرور بتا دوں گی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں وہ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، وہ جو بھی مٹی رہی ہو بہت زرخیز، خوشبودار اور دل آویز تھی، مگر وہ باتیں غزالہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ جلال کا دوبارہ فون آ جائے تو میں اسے کیا بتاؤں؟ غزالہ نے گفتگو کا اختتام قریب محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی ذرا سی دیر پہلے بتایا ہے کہ زبان نہ بدلنا، جو کہہ چکی ہو اسی پر قائم رہنا۔ اسے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کسی گاڑی یا ہوٹل کے بجائے اسپتال میں پناہ گزین ہوں۔ وہ اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں نے اسے تاکید کی۔ آپس کے معاملات آپ دونوں جانے، میں آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گی۔ کچھ دیر بعد غزالہ سے گفتگو ختم ہو گئی۔ لاہور سے ہماری کراچی آمد کے بعد جو کچھ ہوا وہ بس ہوتا ہی چلا گیا۔ ہمارا اس دن کا ابتدائی حصہ نارمل انداز میں گزرا تھا، مگر جان کے ساتھ ایجنسیوں کے نمائندوں کے مشترکہ اجلاس کے بعد جلال نے براہ راست ہمارے پاس پہنچ کر حالات کا رخ یکسر بدل دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ امریکی دباؤ کے تحت متوقع طور پر شروع ہونے والی میری تلاش کی مہم سے محفوظ رہنے کے لیے میری رپوشی ناگزیر ہو گئی تھی۔ میں نے بھی وہ فیصلہ اسی بنا پر کیا تھا، لیکن جلال کے چلے جانے کے بعد ہم نے جان کے خلاف جو منصوبہ بنایا اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد میرا جلال سے بچنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک بستر پر پڑا یہی سب سوچتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اول خان مجھے از خود فون نہیں کرے گا، وہ اس انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ میں اپنی ڈرپ سے نجات حاصل کر کے فون سے سی ایس ڈی جوڑوں اور پھر اس سے رابطہ کروں۔ بدیسی حساب سے رات کے 12 بجے دن اور تاریخ کی تبدیلی عمل میں آ گئی۔ اپنی ریسٹ واچ کے ڈائل پر نگاہ ڈالتے ہی مجھے اول خان کا خیال آ گیا اور میں نے اس کا فون نمبر ملا لیا۔ میں بہت بے چینی سے تمہاری کال کا انتظار
انتظار کر رہا تھا۔ اول خان مجھے ہیجان امیز لہجے میں بتا رہا تھا، کیا تم نے CSD لگا لی ہے؟ اسے لگائے بغیر میں تمہیں ہرگز فون نہ کرتا۔ ہماری آپس کی باتیں خطرناک ہوتی ہیں، جو کسی دشمن کے کانوں میں پڑ جائیں تو ہمارے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ جلال بہت سرگرمی سے تمہیں تلاش کر رہا ہے، میں نے اس بارے میں اپنی لا علمی ظاہر کی ہے۔ وہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ میں اسے زیادہ نہیں خرید سکا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہماری افسرانہ انا آڑے آنے لگتی ہے۔ میں پوچھتے ہوئے جھجکتا ہوں، وہ از خود کچھ بتانے سے گریز کرتا ہے۔ ویسے وہ اس وقت بہت خوش اور اچھے موڈ میں تھا۔ اول خان بھی وہ بات بتاتے ہوئے خاصا خوش تھا۔ اس کی پہلی بات قابل فہم تھی، وہ دونوں اپنی اپنی تنظیموں کے ذمہ دار افسر تھے۔ فرق یہ تھا کہ جلال ایک دستوری ایجنسی سے وابستہ تھا، جبکہ اسپیشل ٹاسک فورس کا وجود ہر قانون سے معاورہ تھا۔ دونوں کی جداگانہ ذمہ داریاں تھیں۔ ان کے درمیان کھلی گفتگو میں یہ جھجک مانے رہتی تھی کہ وہ کہیں اپنی حدود سے تجاوز کر کے دوسروں کے محکمہ جاتی رازوں کے بارے میں نہ پوچھ بیٹھیں، اور دوسری طرف سے جواب دینے سے انکار کر دیا جائے۔ اس کی دوسری بات حیران کن تھی، اگر وہ جان ایشکوف والے معاملے سے واقف ہو چکا تھا تو اس کا موڈ خراب ہونا چاہیے تھا۔ موڈ کی بہتری سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس واقعے سے بے خبر تھا۔ انٹیلیجنس بیورو کا شمار ملک کے حساس ترین خفیہ اداروں میں ہوتا تھا۔ یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ ملک کے داخلی یا خارجی محاذ پر کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہو اور IB کے اہم کار پرداز اس سے بے خبر رہے ہوں۔ تم نے اس کی مسرت کے سبب کے بارے میں کوئی اندازہ تو لگایا ہوگا؟ میں نے شہ دی۔ اندازے اسی وقت لگائے جا سکتے ہیں جب کھلی کھلی باتیں ہوں۔ اس کی جگہ تم سے بات ہو رہی ہوتی تو میں جٹ پوچھ لیتا کہ اس وقت کیوں چہک رہے ہو؟ اس نے گھر پر بھی فون کیا تھا۔ میں نے غزالہ کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ اسے کچھ نہ بتائے، اس سے 2-4 دن بعد ہی ملنا بہتر ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اس سے رابطہ کرو۔ اس نے تم تک یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ پھر مجھے پورا یقین ہے کہ جان کی ناک ٹوٹنے کا اہم عالمی واقعہ اس کے علم میں نہیں ہے۔ میں نے پورے وثوق سے کہا۔ یہ نہ ماننے والا مفروضہ ہے۔ اول خان نے بے تکلفی سے میری رائے مسترد کر دی۔ IB اور ISI کو حکومت کی نگراں آنکھیں کہا جاتا ہے۔ جان جب سے کراچی پہنچا ہے سب سے بڑا موضوع سخن بنا ہوا ہے۔ آج کا واقعہ پولیس کے ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ جلال اس سے بے خبر ہو۔ اگر اس نے مجھ سے ذرا سی بھی تلخی سے بات کی تو میں پھٹ پڑوں گا اور ہمارے مراسم میں ہمیشہ کے لیے دراڑ پڑ جائے گی۔ میں نے محتاط لب و لہجے میں کہا، میں اسی لیے اس سے سامنا یا کوئی رابطہ کرنے سے گریز کر رہا ہوں۔ اس کے برعکس وہ ہر قیمت پر جلد از جلد تم سے بات کرنے کا خواہاں ہے۔ اول خان نے زور دے کر کہا۔ وہ اس وقت کہاں ملے گا؟ میرے پاس اس کے اسلام آباد کے نمبر نہیں ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ اسلام آباد نہیں گیا، ابھی کراچی میں ہے اور رات کے 2 بجے تک صدف مینشن کے نمبروں پر دستیاب رہے گا۔ وہ ایک نیا انکشاف تھا۔ اگر وہ کراچی میں تھا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اتنا بے خبر ہوتا۔ مجھے صدف مینشن کے نمبر لکھوا دو، میں اس نقطے پر غور کروں گا، اگر مناسب ہوا تو اس سے بات کروں گا، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اول خان میرے فون کا منتظر تھا، اس لیے صدف مینشن کے 3 فون نمبر اپنے ساتھ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے فوری طور پر وہ نمبر مجھے نوٹ کرا دیے۔ اس سے تمہیں اسلام آباد کے رد عمل کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہوا ہوگا؟ میں نے اول خان سے پوچھا۔ اس کا اسلام آباد جانا ہی نہیں ہوا تو کچھ پوچھنا بے سود تھا۔ وہاں سے خبریں لیک ہونے میں ذرا دیر ہوتی ہے، لیکن ایک بار یہ سلسلہ چل نکلے تو ہر طرف سے خبروں، افواہوں اور تبصروں کا ایک ریلا چل پڑتا ہے۔ اس کے لیے شاید ہمیں صبح تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ اول خان کی وہ بات منطقی تھی۔ رات کو آنے والی بڑی خبریں متعلقہ اہم افسروں کو ان کے گھروں یا دفتروں میں ملتی تھیں، جہاں بیشتر نچلا عملہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ دن کے اجالے میں بھرپور دفتری
دفتری سرگرمیوں میں چپراسی اور چوکیدار تک کھلے کانوں سے اپنے افسروں کی بہت سی خفیہ باتیں سن لیتے تھے اور دوسروں پر اپنی اہمیت جتانے کے لیے یا پھر فطری تجسس سے مجبور ہو کر ان خبروں کو کچھ مسالے کے ساتھ آگے بڑھا دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی خبروں اور افواہوں کا طوفان دفتری اوقات میں زیادہ زور پکڑتا تھا۔ ان کو پھیلانے کے لیے کلرکوں اور بابوؤں کے پاس مفت سرکاری ٹیلی فون کی سہولت بھی دستیاب ہوتی تھی جس پر پسندیدہ رابطے کیے جا سکتے تھے۔ وہ اسلام آباد نہیں گیا لیکن اس کا اپنے دفتر سے رابطہ تو برقرار ہوگا۔ میں نے کہا یار کچھ ہوتا تو وہ خود ہی اگل دیتا، مجھے بلا وجہ اسے چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے مسلسل جرا سے اول خان کچھ چڑ گیا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اس سے ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس کا جواب نفی میں ملنے کا امکان ہو۔ تمہاری اور اس کی بات اور ہے، تم سے اس کی یاری ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا انتظار جاری ہے۔ میں نے اس کی طبیعت کی بدمزگی کا اندازہ لگاتے ہی موضوع بدل دیا۔ میں جاگ رہا ہوں، اگر تم جلال سے بات کرنے کا فیصلہ کر لو تو بعد میں مجھے بھی گفتگو سے آگاہ کر دینا۔ وہ بولا یہ ٹھیک رہے گا، مجھے کسی صحیح فیصلے پر پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ میں اس مرحلے پر جلال جیسے ہمدرد دوست سے محروم ہونا نہیں چاہتا۔ اسپتال کے ٹیلی فون کے ذریعے رابطے قائم ہوتے ہی خبریں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ غزالہ اور اول خان سے ہونے والی باتوں کا نچوڑ یہ تھا کہ جلال خوشگوار موڈ کے ساتھ کراچی میں موجود تھا اور مجھ سے بات کرنے کا خواہاں تھا۔ اس کی پراسرار خوشی کے بارے میں نے دو مفروضے قائم کر لیے تھے۔ اول یہ کہ دہلی کے حکمرانوں کی گرفت میں آئے ہوئے عبداللہ کو کسی نہ کسی طرح آزادی مل چکی تھی۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ وہ جان والے واقعے سے بے خبر ہو۔ وہ میرے ساتھ اس قدر مخلص تھا کہ میں اپنے اندر اس کی آرزو کو مسترد کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ سوچتے میں نے ایک صحیح فیصلہ کر ہی لیا۔ جلال میری تلاش میں سرگرداں تھا تو مجھے اس کو فون کر لینا چاہیے تھا۔ جب تک وہ ڈھنگ سے بات کرتا گفتگو جاری رہتی اور جو ہی وہ جان کے حوالے سے کسی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا میں اس سے بحث کرنے یا الجھنے کے بجائے فون بند کر دیتا۔ اسے میرے ٹھکانے کا علم نہیں تھا، وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس سے اگلا رابطہ اسی وقت ہوتا جب میری خواہش ہوتی۔ نشتر روڈ پر واقع صدف مینشن کی پر ہول اور اسیبی عمارت میری دیکھی بالی تھی۔ اس کے اندرونی حصے کا ماحول پر اسرار نیم تاریخ اور اس قدر اجاڑ رکھا گیا تھا کہ اندر قدم رکھتے ہی وحشت اور ڈرونے پن کے اسیبی سائے اصحاب پر مسلط ہو جاتے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ جلال اس عمارت کے گراؤنڈ فلور کے اس دفتر میں بیٹھا ہوا ہوگا جہاں مناسب دفتری ماحول اور ساز و سامان دستیاب تھا۔ کچھ دیر تک سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنا ڈالا۔ اس پر عمل کرنے کی صورت میں کسی خرابی کا امکان نہیں تھا۔ پہلی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ بولنے والا جلال تھا۔ اس کی آواز سے واقعی شگفتگی جھلک رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ اس وقت تم کچھ سرور میں معلوم ہو رہے ہو، ورنہ دن بھر کی تھکن آواز کی ساری تازگی نچوڑ لیتی ہے۔ میں نے کہا اوہ ہو، تو آخر کار تمہارا سراغ مل ہی گیا۔ میری آواز پہچان کر وہ شاید حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ تمہارے مشورے کے مطابق مفرور ہوں اور ایک خفیہ ٹھکانے پر مقیم ہوں۔ میں نے خوش دلی سے کہا تمہیں میری کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بس میں کراچی میں ہی رک گیا ہوں اور تم سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ تم کتنی دیر میں اپنے گھر پہنچ سکتے ہو؟ گھر؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ کیا جان ایشکوف والا قصہ اتنی جلدی نمٹ گیا؟ فی الحال اسے بھول جاؤ، ہلکے سے کہے کے ساتھ جلال کی آواز آئی۔ سیانہ کوا ہمیشہ گو کھاتا ہے۔ اس نے یہاں آتے ہی زبردست دوڑ لگانے کی کوشش کی تھی اور ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرا ہے۔ اب ان لوگوں کی توجہ تمہاری ذات سے ہٹ کر کہیں اور مرکوز ہو گئی ہے۔ وہ خاصا سنجیدہ اور متین نظر آتا ہے۔ اسے دیکھے بالے بغیر اتنی تیز دوڑ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ربانی میں کہہ گیا۔ سنجیدہ اور متین؟ اس بار جلال کے حیران ہونے کی باری تھی۔ اس خبیث کو تم نے کب اور کہاں دیکھ لیا؟ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور میں نے بوکھلا کر اپنی توثیق کرتے ہوئے کہا میں اسے کہاں دیکھتا؟ میں تو تم سے سنی سنائی باتیں
باتیں دہرا رہا تھا، وہ حقیقت میں نہیں محاورتاً دوڑا تھا۔ جلال نے مطمئن ہو کر کہا، اس کا خیال تھا کہ وہ ایک ہی سیکنڈ میں آسمان سے تارے توڑ لے گا۔ وہ جان سے بے خبر نہیں تھا، اس کی ناکامی کی کوئی تازہ ترین خبر سنا رہا تھا، لیکن اس نے نیٹی جیٹی والے واقعے کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ ادھر میں خود چند گھنٹوں میں اسپتال کے خشک ماحول سے بیزار ہو گیا تھا۔ میں نے محتاط لہجے میں کہا، میں گھر پہنچ کر تمہیں فون کر دوں گا، لیکن تم کو وعدہ کرنا ہوگا کہ کسی بات پر مجھ سے جھگڑا نہیں کرو گے۔ کیا میں نے پہلے کبھی تم سے جھگڑا کیا ہے؟ اس نے افسردہ آواز میں پوچھا۔ شاید میری شرط سن کر اسے رنج ہوا تھا۔ پہلے نہیں کیا، مگر اب امکان نظر آ رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا، بیچ میں بول پڑا، بس تم گھر پہنچو، وہاں آمنے سامنے بات ہوگی۔ کتنی دیر میں پہنچو گے؟ کچھ دیر ہوگی، میرے میزبان کچھ مختلف قسم کے ہیں، اپنے چنگل میں پھنسے ہوئے مہمان کو کھال اتارے بغیر گھر نہیں جانے دیتے۔ یہ کون بدماش ہیں؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی آ کر تمہیں لے جاتا ہوں۔ میری بات پر وہ برہم ہو گیا۔ نہیں، میں نے جلدی سے اسے منع کر دیا، تمہیں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آئندہ کے لیے ان سے مراسم استوار رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ زبردستی میرے مدد کے لیے آنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور فون بند کر دیا۔ کریڈل دبا کر میں نے اول خان کا نمبر ڈائل کیا تاکہ اسے اپنی نجات کی خوشخبری سنا دوں، مگر اس کی لائن مصروف تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا کر کچھ دیر تک انتظار کیا اور دوبارہ نمبر ملایا۔ اول خان کا فون بدستور مصروف تھا، شاید وہ کسی سے ضروری گفتگو میں مصروف تھا۔ میں بستر پر دراز سگریٹ کے کش لیتا رہا، پوری سگریٹ پھونک کر میں نے تیسری کوشش کی تو رابطہ ہو گیا۔ ابھی جلال کا فون آیا ہوا تھا، اس نے مجھے ایک لفظ سے زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میری آواز پہچانتے ہی اپنی بات شروع کر دی۔ اس نے مجھے اسی وقت تمہارے گھر بلایا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ تم بھی تھوڑی دیر میں وہیں پہنچ رہے ہو۔ میں نے بھی تمہیں یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جلال نے کیا گورکھ دھندا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر سب سامنے آ جائے گا۔ تم اس اسپتال سے کیسے جان چھڑاؤ گے؟ کوشش کرتا ہوں، وہ زبردستی مجھے نہیں روک سکتے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ رات گہری ہو چکی تھی، میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسپتال کے صاف ستھرے کاریڈور میں خوابناک روشنیوں کا اخراج تھا۔ کاریڈور کے آخری سرے پر کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی دو وردی پوش نرسیں سفید پریوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں اسی طرف چل پڑا۔ اسپتال میں آتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا کہ ڈیوٹی ڈاکٹر کا کمرہ اسی طرف تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔ ڈاکٹر نے ایک صوفے پر نیم دراز ٹیلی ویژن دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسکرین کا رخ مخالف سمت میں ہونے کی وجہ سے میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ اسکرین پر کیا پروگرام چل رہا تھا۔ ڈاکٹر میری صورت دیکھتے ہی سنبھل کر صوفے پر سیدھا ہو گیا اور ریموٹ کنٹرول دبا کر ٹیلی ویژن آف کر دیا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی کے تاثرات دور سے پڑھ سکتا تھا۔ میں اسپتال سے چھٹی چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش کا انتظار کیے بغیر اس کی میز کے پاس پڑی ہوئی کرسی سنبھال لی۔ کیوں؟ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ کیا آپ صبح تک ڈاکٹر امجد کا انتظار نہیں کریں گے؟ صبح میں شہر کے کسی بہتر اسپتال سے رجوع کروں گا، میں نے بہتر پر زور دے کر کہا۔ کیا یہاں آپ کو کوئی شکایت ہے؟ میرے تیور دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یا تو مجھے ڈرپ میں ملا کر دوائیں دی جا رہی تھی، ڈرپ نکالنے کے بعد مجھے لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ یوں ہی پڑے رہنا ہے تو میں اپنے گھر پر زیادہ آرام سے رہوں گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔